حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وقامہ یوم القیامت للمظلمین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدیہ صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و سراجنا و اولانا و اشرفنا و نور عیننا و مخدومنا و ناصرنا و قطبنا و سراجنا و ستارنا و جلالنا و مقبولنا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز کلام سے بیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آپ کا انعامدار مدنی تاجدار ہادی نسل انسانی سرداز انبیاء محبوب یزدانی راحت العاشقین مراد المستاقین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے کسا چار ساج دردمندہ سیاح لامکا سب اسرا کی دلہا مکین محمد خزرہ مکی سرکار مدینے کے تاجدار اللہ کی عطا سے ہر عالم کے مالک و مختار ہمارے اور آپ کے ہی نہیں بلکہ ساری جمی کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بازمت بارگاہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم مغثنی یا رسول اللہ ندارم جست مل جائے ندارم جست ماوائی توئی خود ساج و سامانم مغثنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلام منت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم مغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مرید درد سیانم مغثنی یا رسول اللہ رضائی السائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر شہاب بحر عزی خانم مغثنی یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامانی حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ لی خمسۃ فی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ چراغ مسجد و محراب منبر ابوبکر عمر عثمان و حیدر الہی خیر کرتانی بحق شاہ جیلانی شہنشاہ معینہ دستگیرہ مرشدہ خواجہ طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما شاہ عالم نحو باری جولی بھر دیجیے گا ہماری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باغ سے بلند درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، پاس آیا ہوں تیرے تجھ کو ہی پانے کے لیے، پاس آیا ہوں تیرے تجھ کو ہی پانے کے لیے،
اور دل کی دنیا میں نئی دنیا بسانے کے لیے، دل کی دنیا میں نئی دنیا بسانے کے لیے، اور جانے کیوں دل نے تمہیں آج بہت یاد کیا۔ یا رسول اللہ، جانے کیوں دل نے تمہیں آج بہت یاد کیا، اب تو آ جائیے صورت کو دکھانے کے لیے، اب تو آ جائیے صورت کو دکھانے کے لیے۔ اور عشق کی آگ میں جلنا کوئی آسان نہیں، عشق کی آگ میں جلنا کوئی آسان نہیں، حوصلہ چاہیے دل اپنا جلانے کے لیے، حوصلہ چاہیے دل اپنا جلانے کے لیے، پاس آیا ہوں تیرے تجھ کو ہی پانے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ چلوں دیکھ تو آؤں ان کو، سوچتا ہوں کہ چلوں دیکھ تو آؤں ان کو، شمع کی طرح جو روشن ہے زمانے کے لیے، شمع کی طرح جو روشن ہے زمانے کے لیے۔ اور حسرتیں دید لیے کب سے کھڑا ہوں تنہا، حسرتیں دید لیے کب سے کھڑا ہوں تنہا، آپ بھی جاؤ میری آنکھوں میں سمانے کے لیے، آپ بھی جاؤ میری آنکھوں میں سمانے کے لیے۔ اور جب بھی لوگوں نے کہا کچھ تو سناؤ جمال، جب بھی لوگوں نے کہا کچھ تو سناؤ اے جمال، میں وہیں بیٹھ گیا نعت سنانے کے لیے، میں وہیں بیٹھ گیا نعت سنانے کے لیے، پاس آیا ہوں تیرے تجھ کو ہی پانے کے لیے، اور دل کی دنیا میں نئی دنیا بسانے کے لیے۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ صلوات پیش فرما لیں صلی اللہ علیہ نبی نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماسٹر کھول لیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج تو حضور کی آمد ہے، شب مولود میلاد مصطفیٰ، ہر ستارہ شمیدہ ہو گیا، اور جن کو ان کے در کا نشاں مل گیا، بے نشاں ہو گیا۔ حضرات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی شب، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ نے اس نور کو جب پیدا فرمایا، اس نور نے اللہ کی عبادت میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، تکبیر تحریمہ کہی تو 1000 برس، قیام کیا 1000 برس، رکوع کیا 1000 برس تقریباً، رکوع سے کھڑے ہوئے 1000 برس، سجدے میں گئے 1000 برس، سجدے سے سر اٹھایا 1000 برس، دوسرا سجدہ کیا 1000 برس، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے 1000 برس، اور پھر وہی رکوع 1000 برس، سجدہ 1000 برس، قاعدہ 1000 برس، جلسہ 1000 برس، قیام 1000 برس، سارے ارکان میں 1000 برس، سارے ارکان میں 1000 برس، قاعدے میں بیٹھے 1000 برس، سلام پھیرا 1000 برس،
یعنی ہزاروں سال نکل گئے، 2 رکعت نور محمدی نے ادا فرمائی، 2 رکعت نور محمدی نے کیا بات ہے ادا فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نور محمدی تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ اے حبیب کا نور مانگو کیا مانگتے ہو، ابھی تو پیدا ہوئے تھے، سب سے پہلا نور نور محمدی، کم کر، نور محمدی سب سے پہلا نور، مگر عبادت کا یہ انوکھا انداز، عبادت میں اتنی طوالت، اللہ ہو غنی، اللہ ہو غنی، عبادت میں اتنی طوالت، رب تعالیٰ خوش ہو گیا، راضی ہوا۔ حبیب اے نور محمدی مانگو کیا مانگتے ہو، چاہو کیا چاہتے ہو، قربان جاؤ۔ اس نور محمدی نے ابھی عالم نہیں بنا، ابھی کچھ نہ بنا، ابھی امت نہ بنی، ابھی آدم بھی نہ بنے، کچھ نہیں بنے، مگر اس وقت حبیب کے نور نے، نور محمدی نے، نور مصطفیٰ نے امت سے پہلے، عالمین سے پہلے اس عبادت کو ادا کرنے کے بعد جب رب نے کہا حبیب مانگو، تو حبیب کیا مانگتے ہیں، حبیب کیا چاہتے ہیں؟ نور محمدی کا سوال کیا ہوتا ہے؟ کہا پروردگار عالم، اے پروردگار، اے رب کریم، اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی بخشش و نجات فرما، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اس عبادت کے صدقے میں، اس عبادت کی قبولیت کی بنیاد پر میری امت ہبا کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، بخشش و نجات کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب یہ میرا وعدہ رہا، یہ میرا وعدہ ہے، اس عبادت کے بدلے میں ہر تیرا عاشق، ہر تیرا وہ امتی جو تجھے چاہے گا، تو تجھے مانے گا، جو تجھے یا رسول اللہ کہے گا، جو تیرا کلمہ پڑھے گا، یہاں تک کہ اگر یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، مرنے سے پہلے بھی تیرا دامن تھام لے گا۔ میرا وعدہ ہے میں اس کو عذاب نہیں دوں گا، جہنم میں نہیں بھیجوں گا، عذاب قبر نہیں دوں گا، دنیا سے جانے سے پہلے اس کو جنت میں اپنی جگہ بتا دوں گا۔ زندہ باد۔ حبیب تمہیں جنت میں جانے سے، ان کا انتقال ہونے سے پہلے جنت میں جگہ بتا دوں گا، ان کی مغفرت کر دوں گا، جنت عطا کر دوں گا ان کے نامہ عمل میں۔ کیوں؟ حبیب جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا ہے جنت اس کی پکی، مگر جو تیرا نہیں حبیب وہ پھر جنت میں جانے کے تو لائق ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ قربان جاؤ، اس وقت بھی آقا نے ہم گناہگار امت کو یاد فرمایا، نور محمدی نے امت کو یاد کیا، امت کی مغفرت چاہیے، امت کی جنت کی طلب چاہیے۔ اللہ اکبر، حجاب اکبر میں رہا، ہر حجاب میں ہر نور کے 12 ہزار برس یہ نور محمدی ہر مقام پر اللہ کا ذکر کرتا رہا، قدوس قدوس کہتا رہا، سبحان سبحان کہتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ ایک مقام پر ایک حجاب میں 12 ہزار برس نکل گئے تو دوسرے حجاب سے نکل کر تیسری صفت میں، اس طریقے سے ہزاروں کروڑوں سال اللہ جانے نکل گئے۔ بس عابد تھا، معبود تھا، محب تھا، محبوب تھا، پیدا کرنے والا اور پیدا ہونے والی کی ذات نور محمدی، اور کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا۔
میرے رسول نے اس وقت عبادت کا حق ادا کر دیا جب کوئی شے بھی پیدا نہ ہوئی تھی، اس وقت امت کی بات کر لی جب کچھ نہ تھا۔ اللہ اکبر! اس وقت سارے حجاب سے نکل کر کے، سارے قدوس سے، سلام سے، تمام چیزوں سے، اللہ کی صفتوں سے نکل کر اس کا مظہر بنتا جا رہا تھا۔ مظہر ذات الہی کا بھی مظہر، صفات الہی کا بھی مظہر، یعنی سارا عکس اس کے اندر۔ ایک مثال دے دو، ایک مثال، سورج جب چمک رہا ہو اور سورج کے سامنے آپ آئینہ رکھ دو، اس سورج کی جو روشنی ہے، سورج وہ آپ کو آئینے میں نظر آئے گا، ہے وہ آئینہ مگر اس کے اندر سارا سورج ہے، سارا سورج اس میں ہے۔ سورج کو تو تم نہیں دیکھ سکتے جب وہ اپنے پورے آب و تاب سے ہو، لیکن آئینے کو دیکھ سکتے ہو۔ آئینے کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ جسے سورج کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ یہی تو میرے رسول نے فرمایا تھا، جس کو رب کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ جب سورج آفتاب میں ہو، آئینہ رکھ کے دیکھ لینا۔ سورج کو تو نہیں دیکھوں گے، آنکھیں نیچی ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، مگر سورج کے اندر سے دیکھ سکتے ہو۔ بس وہی مظہر ہے ذات الہی کا بھی، صفات الہی کا بھی مظہر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، جس کو رب کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لو۔ مظہر مصطفیٰ، مظہر خدا ہے۔ اب ساری صفات سے گزر کر خدا حبیب کو دیکھ رہا ہے، حبیب خدا کو دیکھ رہا ہے۔ ایک خدا نور محمدی کو اور نور محمدی رب کو کتنے سال؟ کوئی گنتی ہی نہیں، ہزاروں سال، ہزارہ سال، بے حساب۔ کیا بات ہے! دیکھنے والے نے دیکھا، خوب دیکھا، رب کو دیکھا، رب نے حبیب کو دیکھا۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ! دیکھنا یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ اب کیا ہوا، ایک تفصیلی ذکر ہے، میں فوراً آگے بڑھ جاؤں۔ حضرات، حبیب کو ہزاروں سال کے بعد دیکھنا ہو گئی، عبادت ہو گیا، سارا معاملہ ہو گیا، عکس نور محمدی اپنے نور سے پیدا کیا۔ پھر ان میں سے جب قطرے ٹپکے، ان میں سے انبیاء کی روحوں کو پیدا کیا۔ اور بھی تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانا شروع کی، عالم بنانا شروع کیا، عالمین کو بنا دیا، کائنات کو بنا دیا، ہزاروں بے حساب اشیاء کو بنا دیا، آدم کو بنایا۔ تفصیلی واقعات ہیں، میں اشارہ صرف جلدی سے آگے بڑھ جائے تاکہ آگے کے بیانات کر سکے۔ حضرات، آدم علیہ السلام میں نور محمدی رکھا، نور محمدی آدم میں رکھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور آگے بڑھیے گا، پیشانی میں رکھا، انگوٹھوں میں عکس نظر آیا، چوم لیا آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم نے چوما۔ اس کے بعد وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت نوح میں آیا، حضرت شیش میں آیا، نوح میں آیا، حضرت ابراہیم میں آیا، اسماعیل میں آیا۔ انبیاء سے، پاک پشتوں سے، پاک شہموں کی طرف سے ہوتا ہوا، پاک پشتوں سے، پاک رحموں کی طرف سے ہوتا ہوا، لیکن قربان جاؤ، جہاں جہاں یہ نور رہا اپنا فیضان لٹاتا رہا۔ کیسے؟ آدم میں رہا تو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا کر دیا، نوح میں رہا تو کشتی کو کنارے پہ لگا دیا، ابراہیم میں رہا تو آگ کو گلزار بنا دیا، اسماعیل میں رہا تو کٹے نہیں مگر ذبیح اللہ بنا دیا، کلیم کے زمانے میں رہا تو اپنا فیض، ابراہیم کے زمانے میں رہا تو اپنا فیض، ہر زمانے میں ہر مقام پر یہ نور محمدی اپنا فیض لٹاتا رہا، دیتا رہا۔ اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان، اللہ اکبر، نور محمدی آنا تھا، کیا جگمگاہٹ تھی، کیا نورانی چہرہ ہوا، کیا کرامات کا ظہور ہونے لگا، اظہار ہونے لگا۔ اللہ اکبر!
کیا مقام تھا. بہت سارے واقعات حضرت عبدالمطلب سے. خواب آیا, اٹھو عبدالمطلب کنواں کھودو, زمزم کا کنواں ظاہر ہو رہا ہے, جو برسوں سے نہ ہوا تھا, بند ہوا تھا, آج ظاہر ہو رہا ہے. تفصیلی واقعہ ہے. پھر عبدالمطلب کو کبھی خواب آ رہا ہے نا. اسی کے بعد 10 بیٹے کی قربانی, کسی ایک بیٹے کو قربان کرنے کی نیت منت مانی تھی. اللہ نے 10 بیٹے دیے. اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے والد محترم نور محمدی حضرت عبداللہ میں قربان جاؤ. حضرت عبداللہ میں جب یہ نور محمدی منتقل ہوا, اب تو وقت قریب تھا, اب تو ظہور ہونے کا وقت ہو رہا تھا, لہٰذا بہت ساری نشانیاں ظاہر ہونے لگیں. عبداللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی. اور جب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا, یہ نور جب حضرت آمنہ کے شکم میں آ گیا اور حضرت عبداللہ کا وصال ہوا, تو فرشتے عرض کرنے لگے بار الہا یہ کیا بات ہے. بعض روایتوں میں شکم میں, بعض میں پیدائش کے بعد حضور کا وصال ہوا, پہلے ہی وصال ہو گیا, یتیم پیدا ہوئے, در یتیم. فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرا پیغمبر جو حبیب ہے, محبوب ہے, وہ یتیم, باپ کو اٹھا لیا, عبداللہ کو بلا لیا. فرشتوں نے زبردست کیا تعجب, یہ یتیم ہوں گے. اے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں اس حبیب کی فکر نہ کرو, عبداللہ کی بھی ہم نے حفاظت کی ہے, حبیب کی بھی ہم حفاظت کریں گے. وہ یتیم نہیں, در یتیم ہے, اور در یتیم ہے. اب وقت قریب ماں کے شکم میں ہے, آمنہ کے شکم میں ہے. کہتی ہے, فرماتی ہے میں کنویں کے پاس پانی بھرنے جاتی ہوں, پانی خود بخود اوپر آ جاتا. میں چلتی ہوں, دھوپ ہوتی ہے تو بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. کہیں کہیں بھی تو ایسا ہوتا ہے درخت جھک جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے. خواب آنے لگے, بہترین خواب, نورانی خواب, فرشتے آنے لگے. آمنہ مبارک ہو, آمنہ مبارک ہو. ابھی تک تو فرشتے آ رہے تھے, جو وقت قریب آنے گیا, مہینے پڑھتے گئے, انبیاء اکرام آنے لگے. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے, اے بیٹی آمنہ مبارک ہو. کہا آپ کون؟ کہا مجھے آدم صفی اللہ کہتے ہیں. میں مبارکبادی دینے آیا ہوں کہ اللہ نے تیرا انتخاب کیا, تجھے رحمت للعالمین کی ماں بنانے کا شرف حاصل کی, تمہیں ملا ہے. اور باپ عبداللہ آپ بڑے خوش نصیب ہو, مبارک ہو, تمہارے شکم میں حبیب زمن ہے, رسول امم ہے. وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, میں بھی نہ ہوتا, تم بھی نہ ہوتے. کہا کہ یہ ان کے پھر کچھ دن گزرے, حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ گئے, چہرہ نورانی, بڑا کیف و سرور. کہا آپ کہاں؟ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. اے آمنہ مبارک ہو. حضرت آمنہ فرماتی عجیب بات ہے, کبھی ابراہیم خلیل اللہ مبارکبادی دے رہے, کبھی آدم صفی اللہ, کبھی نوح نجی اللہ, کبھی اسماعیل ذبیح اللہ, کبھی موسیٰ کلیم اللہ, کبھی عیسیٰ روح اللہ, کبھی داؤد خلیفۃ اللہ, کبھی یوشع بن نون, کبھی حضرت زکریا, کبھی یحییٰ, کبھی داؤد, کبھی جرجیس, کبھی شعیب, کبھی یونس, کبھی یوسف. اللہ اکبر. اب ان کا سلسلہ مکمل ہونے لگا تو حضرت مریم آ گئی. حضرت مریم آئی, ماں حوا آئی, ہے نا, حضرت آسیہ آئی, حضرت ہاجرہ, حضرت سارہ. اللہ اکبر. پاک مریم جن کی عبادت, جن کے رکوع اور سجدے کا ذکر قرآن میں کیا گیا, وہ پاک پوتر مریم آ کر کہہ رہی ہے آمنہ تو مجھ سے بھی زیادہ مبارک ہے, تو مجھ سے بھی زیادہ مقبول ہے. میرا تو ذکر قرآن میں ہے لیکن وہ صاحب قرآن تیرے شکم میں ہے. میرا تو ذکر قرآن میں ہے مگر پورا قرآن تیرے پاس ہے, تیری گود میں ہے. تجھے بہت بہت سلام ہو, مبارک ہو, تو ہم سے بھی فضیلت والی ہے. ماں حوا آئی, کہا بھلے ہی میں پہلی عورت ہوں, ماں ہوں, حوا ہوں, مگر تجھ میں جو ہے وہ ساری کائنات جس پہ ناز کرتی ہے وہ ہے. میں
خود بھی انہی کے صدقے میں مجھے فضیلت ملی ہے، مبارک ہو تمہیں، بہت خوشخبری ہو، مرحبا، سبحان اللہ، مرحبا۔ حضرت آسیہ آ گئی، حضرت ہاجرہ ابراہیم کی زوجہ، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت صفورہ موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ، حضرت رحمت تشریف لائی۔ آمنہ مبارک ہو، اے آمنہ مبارک ہو، کس بات پر؟ کملی والا آ گیا، رحمت للعالمین آ رہا ہے، جانے کائنات آ رہا ہے، اس بات پر مبارک ہو۔ اولین آ رہا ہے، آخرین آ رہا ہے، خاتم النبیین آ رہا ہے، مبارک ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، فرشتے آ رہے ہیں، پاک معصوم نیک خواتین آ رہی ہیں، انبیاء آ رہے ہیں۔ کہاں مجھے بھی عجیب و غریب جو دین قریب آ رہے ہیں، اوروں کو تو بوجھ لگتا ہے، آمنہ کو پوچھا کچھ بوجھ؟ کہا مجھے تو کچھ نہیں لگتا، بالکل ہلکا۔ ارے کیسے بوجھ لگ سکتا ہے؟ آنے والا جو ساری کائنات کا بوجھ اٹھانے والا ہے، وہ آمنہ کے لیے بوجھ بن سکتا تھا؟ جو کسی ایک ضعیفہ عورت یہودی کے سامان کو اٹھا لے، بوجھوں کو اٹھا لے، وہ اپنی ماں کے لیے بوجھ بن سکتا تھا؟ جو سارے لوگوں کا بوجھ، درد، دکھ دور کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کسی کے لیے کیسے جو ہے ہو سکتا تھا؟ حضرات گرامی، آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں۔ اب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، فرماتی ہے کہ جو ہی وقت قریب آ رہا ہے، رحمتوں نور نظر آ رہے ہیں، عجیب منظر ہے، عجیب کیفیت ہے، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ سب وقت ولادت آیا، جب وقت ظہور آیا، حضرت عبد المطلب کی روایت، کعبہ شریف میں دیکھا، نظارہ کیا کہ کعبہ، محراب کعبہ جھک رہی ہے، سبحان اللہ۔ عبد المطلب فرماتے ہیں محراب کعبہ جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دیکھا تو اس سمت جھک رہی ہے جہاں آمنہ کا لال پیدا ہو رہا ہے، سید المرسلین پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی قربان جاؤ، کیا مقام تھا وہ وقت، کیا منظر تھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، عجیب منظر تھا۔ کبھی یہاں کعبے، محراب کعبہ جھک رہی ہے، ادھر آنکھ بجھ رہی ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، باطل ایوانوں میں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں دور سے حضرت عامر اپنی چھت سے ان تاروں کو اترتا ہوا دیکھ کر کے کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، کتنی ساری کرامتیں، کتنی سارے معجزات ظہور پذیر ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں۔ آقا تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک 1 سال تک، اس 12 ربیع الاول سے لے کے آنے والے سال 12 ربیع الاول تک، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے صرف اور صرف لڑکوں کو ہی پیدا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں عرب کو لڑکی کو جہنم مانا جاتا تھا، بوجھ مانا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عذاب مانا جاتا تھا، نہ جانے کیا کیا سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ سنا ہوگا عرب والے کیا کرتے تھے لڑکی کے ساتھ، پیدائش ہو گئی تھوتو ہوتا تھا، یہ تو بڑا بخت ہے لڑکی پیدا ہو گئی، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا تھا۔ لہٰذا لڑکی پر ظلم و ستم، عورت کی کوئی عزت وزت نہیں تھی، کوئی مقام و مرتبہ نہیں، لڑکی کی کوئی وہ نہیں۔ اللہ نے لڑکا تو پیدا کیا ہی، مگر صرف عرب میں نہیں، پوری دنیا ہی میں، اور صرف اس مہینے میں نہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو، پورا 1 سال، پورا سال۔ پوچھو عالم میں خیال میں اللہ کیوں کہاں حبیب آ رہا ہے؟ لڑکی پیدا کرتا کسی کا منہ اتر جاتا، حبیب کی آمد پہ کوئی ناراض ہو؟ میں یہ نہیں چاہتا، میں لڑکے ہی بھیجوں گا تاکہ ساری کائنات کے جبہ پر، ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہی رہے، خوش ہو جائے، مسکراہٹ لائے۔ حبیب کو بھیجوں اور کوئی ناراض ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، حبیب آ رہا ہے، میں انہیں بھی راضی کر دوں گا ابھی، اور جب حبیب آئے گا تو یہ عورت کی عزت بڑھائے گا، ان لڑکیوں کا مقام بڑھائے گا، جو زندہ دفن کرتے انہیں بتائے گا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ مگر اس وقت اگر میں نے عرب میں پیدا کر دی لڑکی مکے میں، تو
کسی کا منہ اتر جائے گا، کوئی اسے زندہ دفن کر دے گا، کوئی اس پہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، لوگ اسے برا کہیں گے، حبیب آ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رب کا انتظام تو دیکھو، حبیب آ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی تاریخی واقعات، بہت سارے واقعات ہیں، کیا کیا رب تعالیٰ کی میلاد تو دیکھو کیسا بنا رہا ہے۔ ایک تو پیدائش ہوئی تب ساری کائنات کو، اور جب ظاہر ہو رہے ہیں، دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ خود حضرت آمنہ فرماتی ہے اتنا نور، اتنا روشن، اتنا منور کہ واللہ العظیم میں نے یہاں سے ملک شام کے محل دیکھ لیے، کہاں کہاں سے نظارہ ہوگا، یہاں تک کہ چند ایسی غیبی طاقتیں فرشتے تھے، وہ اٹھا کر کے اس حبیب پاک کو دنیا کی سیر کرانے کے لیے لے گئے، پھر لا کر میری گود میں رکھ دیا۔ جب پیدا ہو رہے تھے فرشتے عرض کر رہے تھے، حضرت روح الامین عرض کر رہے تھے، مرحبا السلام علیک یا اولین، الصلاۃ والسلام علیک یا آخرین، مرحبا حضور تشریف لے آئیے، اے اولین تشریف لے آئیے، اے آخرین تشریف لے آئیے۔ آپ تشریف لے آئے اس جہان میں، سبحان اللہ، کیسے کیسے معجزات، کعبہ کا جھکنا، فرشتوں کا صلاۃ و سلام پڑھنا۔ کہتے حضرت آمنہ سیدہ خاتون سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، دیکھا کہ اتنا بڑا طشت ہے، بڑے اونچے سر کے نورانی ہیں، مکے میں میری آنکھیں ان کا نظارہ کر رہی ہے، کچھ ایسے فرشتے ہیں ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے تشت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ اور بھی ہیں، وہ یوں ان میں تھال میں سے تشت میں سے لیتے ہیں اور زمانے پہ لٹاتے ہیں۔ وہ نور تھا، خوشبو تھی، ایک عجیب معاملہ تھا، لے رہے تھے لٹاتے جا رہے تھے، لے رہے تھے لٹاتے جا رہے تھے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ حضرت جبرائیل 3 جھنڈے لے کر آئے، کعبے کی چھت پر لگایا، بیت المقدس میں لگایا، اور حضرت آمنہ کے آنگن میں لگا دیا۔ جھنڈے لگا رہے ہیں، جبرائیل مبارک ہو کے ختم المرسلین تشریف لے آئے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی، یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ وہ آئے کہ جن کے ہاتھوں سے سخا کا جود برستا تھا، اور وہ آئے کہ جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اندازہ لگاتے چلے جائے، آقا کی آمد ہو رہی ہے، جھنڈے لگ رہے، فرشتے لگا رہے ہیں، فرشتے نور لٹا رہے ہیں، فرشتے مبارک بادی دے رہے ہیں، فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، تارے ایک دوسرے سے مبارک بادی دے رہے، قریب ہو رہے ہیں۔ آسمان و زمین پر ایک عجیب و غریب منظر ہے، خوشیوں کا موسم ہے، عیدوں کی عید آ گئی، عید بہار آ گئی، ربیع الاول آ گیا، عید آ گئی، عید بہار آ گئی۔ اللہ اکبر، ربیع الاول، ربیع کا مطلب ہی بہار، اور اول یعنی اول، پہلی بہار، ربیع الاول یہ مہینے کا نام، ربیع کا مطلب ہی بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ بہار جب آئی تو ایسی بہار آئی، ایسی بہار آئی، یہ ربیع کا مہینہ، آقا جب پیدا ہوئے، اللہ اللہ، جب بہار آتی ہیں تو حضرات پھول کھل جاتے ہیں، جب بہار آتی ہیں تو کلیاں مسکراتی ہیں، جب بہار آتی ہیں تو بلبل چہچہاتی ہیں، جب بہار آتی ہے تو انادل جو ہے لہلہاتے ہیں، بلبل گنگناتی ہے، انادل چہچہاتی ہیں، سبزے لہراتی ہیں۔ لیکن جب بہار آتی ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ خزاں آتی ہے نا، پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، جب رات تاریکی اپنی بڑے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ صبح کاذب سے صبح صادق نکالتا ہے۔ تو پہلے رات اندھیری ہوتی ہے نا، اس کے بعد جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، خزاں ہوتی ہے، اس کے بعد نئے پتے آتے ہیں، بہار آتی ہے۔ عرب میں پہلے خزاں ہی خزاں تھی، ہے نا، ظلم ہی ظلم تھا، تشدد ہی تشدد تھا، لڑائیاں ہی لڑائیاں تھیں، جھگڑے ہی جھگڑے تھے، شرک ہی شرک تھا،
ہے نا، کفر ہی کفر تھا، اللہ ہی جانے کیا کیا تھا، کتنی خزاں تھی۔ اب اتنی خزاں جب اپنے عروج پہ پہنچ گئی، جب اس کا اپنی انتہا ہو گئی، تو اللہ نے اس کو بہار دینے کے لیے اپنے حبیب کو پیدا فرما دیا۔ صبح صادق میں ایک ایسا نور والا پیدا کر دیا کہ ساری خزائیں دور ہو جائے گی، ظلم و ستم ختم ہو جائے گی، عورتوں پہ ظلم، غلاموں پہ ظلم جو ہوتا تھا یہ ختم ہو جائے گا، کفر ختم ہو جائے گا، توحید کا جھنڈا لہرائے گا، لا الہ الا اللہ کی دعوت عام کی جائے گی۔ ایسی بہار آئی کہ اسلام آیا، قرآن آیا، رحمان کی رحمت آئی، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ جب آ گئے تو حضرات یہ جب تشریف لائے تو گویا کہ یہ وہ تشریف لے آئے ہیں کہ اے بیواؤ تمہارے سروں پر دوپٹہ رکھنے والا آ گیا ہے، آ گئے۔ اے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسوؤں کو پوچھنے والے آ گئے، اجڑے ہوئے کو کہہ دو تمہیں بسانے والے آ گئے، روتے ہوئے کو کہہ دو اب تمہیں ہنسانے والے آ گئے، گنہگاروں سے کہہ دو تمہیں پاک کر کے جنت کے وارث بنانے والے آ گئے ہیں۔ انہیں کہہ دو اب یہ وہ آ گئے ہیں، یہ وہ کملی والا رحمت والا تشریف لے آیا ہے، یہ وہ شاہ عرب تشریف لے آئے ہیں کہ ان کی ولادت ہو رہی ہے۔ میرے آقا پیدا ہوئے، سیری سخن پیدا ہوئے، نصیری بدن پیدا ہوئے، نخل قل کی فبن پیدا ہوئے، روزانے چمن پیدا ہوئے، فخر شمیم پیدا ہوئے، شاہ امم پیدا ہوئے، یاسی لقب پیدا ہوئے، مہر عرب پیدا ہوئے، شاہ عرب پیدا ہوئے۔ میرے آقا کا کیا کیا القابات، ہزاروں القابات، بے شمار القابات، اور دنیا کیا القابات دے گی، اللہ نے خود ہی انہیں القاب دیے ہیں، لقب دیے ہیں۔ کس کس لقب سے اللہ نے انہیں یاد فرمایا ہے، اللہ حضور کی شان آپ دیکھتے چلے جائیں۔ حضور تشریف لائے، سارے کائنات کی عید ہو گئی، اور جب حضور تشریف لے آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ عاشق کہتا ہے شاعر کہ بادل فضائے دہر میں رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ کہیے سبحان اللہ، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ اور سرکار جب آئے تو کیا ہوا، ایک اور چیز شاعر اپنے انداز میں کہتا ہو، بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، اور بدھا تمام جلوگاہے طور ہو گیا، بدھا تمام جلوگاہے طور ہو گیا، اور پائی ظلق جو ساقیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، پائی ظلق جو ساقیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی۔ اور بزم جہاں میں آج یہ کس کا ظہور ہے، توجہ چاہوں گا بڑی محبت سے دیکھیے گا کہ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ظہور ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ظہور ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجنا چاہا، انتخاب کیا، کہاں کا انتخاب، ساری دنیا سے مکے کا انتخاب کیا، مکے میں کعبہ کے قریب حضرت عبداللہ کے مکان کا انتخاب کیا، پیارا رسول بھیجنا ہے۔ اور پھر خاندان میں بھی بنو ہاشم ہے نا، ان میں سے بھی حضرت عبدالمطلب، حضرت 10 لڑکوں میں حضرت عبداللہ کا منتخب کیا، اور پھر عورتوں میں حضرت آمنہ
کائنات کا انتخاب کیا. پہلے تو ساری کائنات میں انسانوں کا انتخاب، انسانوں میں نبیوں کا انتخاب، اور نبیوں میں ابراہیم کا انتخاب. ابراہیم کے 2 لڑکوں میں اسماعیل کا انتخاب، اسماعیل کی اولاد میں بنو ہاشم، پھر عبد المطلب کا انتخاب چنا گیا، پھر عبداللہ میں حضرت عورتوں میں آمنہ کو چنا گیا، اور پھر ان میں اپنے پیارے حبیب کو بھیجا گیا. انتخاب کیا گیا، چنا گیا. خاص رسول، رسولوں کا رسول اپنا حبیب آ رہا ہے، انتخاب کر کے، چن کر کے، پسند فرما کر کے اللہ نے بھیجا. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی. فرشتے درود پڑھتے ہیں. اس دن میں نے بتایا تھا خود حضور بھی اپنے اوپر درود پڑھی. درود کی بات کتنی بڑی ہے، سلام کی عظمت کتنی بڑی ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، یہ تو رات ہی درود و سلام کیا ہے، کل کا دن ہی درود و سلام کیا، اور اوپر سے آج کی رات شب جمعہ کی رات ہے. شب جمعہ کو نور محمدی اپنے والد عبداللہ کی پیشانی سے، پشت سے حضرت آمنہ کی شکم میں جلوہ کر ہوئے تھے. وہ شب جمعہ تھی، اور پیر کے روز دنیا گھر میں جلوہ کر ہوئے تھے. تو آج کی رات جہاں شب میلاد رسول ہے، وہیں شب جمعہ بھی ہے. بڑی رات ہے، اور کل آنے والا دن بھی بڑا دن ہے. اس لیے عزیزان محترم، یہ رات مانگنے کی رات ہے، بلکہ حضور کی عشق کی رات ہے. ویسے تو ہر لمحہ عشق کا، مگر یہ خصوصی طور پر یہ وہ وقت ہے جب اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. سارے دروازے فضل کے، کرم کے، مانگنے والوں کے خوب مغفرت کی جاتی ہے. خوب حضور کے صدقے میں بندے کیا بنائیں گے، فرشتے بناتے ہو. فرشتے کیا بنائیں گے، رب تعالی اپنے حبیب کی آمد پر اپنے بندوں کو ایمان کی دولت دیتا ہے، اسلام کی دولت دیتا ہے، عشق رسول کی دولت دیتا ہے، نور محمدی کا فیضان عطا فرماتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی، جب بھی درود کا کہا جائے، جب بھی سلام کا پڑھا جائے، خوب دل لگا کر، خوب جو ہے جی لگا کر کے اس کو پڑھا جائے. اور جب پڑھا جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. حضرات گرامی، جب حضور آ گئے، اب آؤ اے عاشقو اس مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آؤ، مصطفیٰ کی در پہ آؤ. آ گئے صدیق اکبر، آ گئے. اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر، بنو تمیم کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کے دروازے کے، عمر فاروق مصطفیٰ کے دروازے پر، حضرت عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر دربار مصطفیٰ پر، مصطفیٰ کے دروازے پر، علی مرتضیٰ دروازے مصطفیٰ پر، حضرت بلال حبشہ کو چھوڑ کر دروازے مصطفیٰ پر، اور حضرت شعیب روم کو چھوڑ کر دربار مصطفیٰ پر. ہر جگہ آپ صحابہ پر نظر ڈالتے چلے جائیں، چھوڑ کر کے سیدھے دربار مصطفیٰ. عاشقوں آؤ، اب دربار مصطفیٰ پر آؤ، اور دربار مصطفیٰ پر آؤ. اور آج کے دور میں میلاد مصطفیٰ میں آؤ، میلاد مصطفیٰ میں آؤ، اولیاء امت کے پاس آؤ. تو دربار مصطفیٰ پہ آؤ. صحابہ تو صحابہ، حضرت جبرائیل سدرہ چھوڑ کر دربار مصطفیٰ پر، جبرائیل لوح الامین سدرہ چھوڑ کر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امام احمد رضا، یوں اگر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. بار بار آ رہے ہیں، سدرہ چھوڑ کر آ رہے ہیں. ہم اپنے گھر نہیں چھوڑ کر آ سکتے. میلاد مصطفیٰ ہے، آقا کا میلاد ہے. دربار مصطفیٰ میں جو آیا کامیاب. چاند دربار مصطفیٰ پر، سورج دربار مصطفیٰ پر، اشارے پر اشارے پر اشارے پر کائنات چلتی ہے. ساری کائنات، بلکہ میں کہوں جنت دربار مصطفیٰ پر. کیوں نہ ہو، مالک کی جنت ہے، وہ نہ ہوتے جنت نہ ہوتے. دربار مصطفیٰ پر. اور آج محفل مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ ہے. بیٹھے ہم یہاں ہیں، مگر گویا دربار مصطفیٰ میں حاضری ہو رہی ہے. دربار مصطفیٰ میں حاضری ہو رہی ہے. میلاد میں حاضری گویا دربار میں حاضری ہے. اور کسی اللہ والے کے آستانے پر بھی گویا حاضری آج کی اس نسبت سے یہاں سے سیدھا وہی ہے، دربار مصطفیٰ پر ہے. اور جو آ گیا دربار پر، جو ان کا کلمہ پڑھ لیا، جس نے سر جھکا لیا، ابو بکر تھے صدیق بن گئے، ہے نا، عمر تھے فاروق بن گئے،
عدل و انصاف کے بادشاہ بن گئے، عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، علی تھے مولا بن گئے، حسن تھے امامت کے تاجدار بن گئے، حسین تھے شہید کربلا شہیدوں کے سردار بن گئے، بلال جنت کے حقدار بن گئے، اویس تابعین کے سردار بن گئے۔ جو آیا مفتی اعظم ہند کہتے ہیں نا، جو ان کے در پر سر رکھ دے پیار سے محبت سے وہ سردار ہو جائے، ہے نا، اور جو سر پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے۔ ایک نعت میں مفتی اعظم ہند کہتے جو محبت سے سر رکھ دے ان کے در پر اللہ کے رسول سے سردار بنا دیتے، لیکن جو سر پھیرے نہیں، ایسے کہاں ملا، یہ کہاں، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، رسوا اس زمانہ ہو جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور جو سر رکھ دے، داتا علی اجمیری نے رکھا سردار ہو گئے، شیخ عبد القادر جیلانی نے رکھا غوث اعظم ہو گئے، خواجہ اجمیری نے چکایا ہندوستان کے سردار ہو گئے۔ جو جھکاتا چلے گئے سردار بنتے چلے گئے۔ یہ وہ دربار مصطفیٰ ہے پیارے، یہ وہ آقا کا دربار ہے۔ اور آج کی یہ محفل میلاد ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا اپنے اپنے گھروں میں بھی دربار میلاد رسول کرو، میلاد مبارک کرو۔ حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے، بڑے پیر کا زمانہ ہے، وہاں کے بادشاہ میلاد مصطفیٰ کروا رہے، اور بڑے بڑے اس دور کے رئیس نامور شخص کو دعوت دی، کیوں؟ میلاد رسول کے لیے۔ سارا شہر جمع ہے، روسا جمع ہے، بڑے بڑے لوگ جمع ہیں، اسی میں چند غریب بھی تھے، ان میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت اپنی بچی کو لے کر کے، غریب تھی، وہ بھی آئی، دربار میلاد رسول ہے بھائی، حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، سبھی کے لیے ہے، حضور تو سبھی کے لیے، امیر غریب عالم جاہل اچھا برا سبھی کے لیے ہے، سرکار کی رحمت ہے، میلاد ہے۔ اب وہ بھی آ گئے، جب وہ آئے تو جو دروازے پہ پہرےدار کھڑے تھے انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس کوئی کارڈ وارڈ کوئی چیز ہے، بادشاہ کی دعوت نامہ کچھ خط وط کچھ ہے، کس سے تعلق ہے آپ کا؟ کہا ہمیں تو کسی بادشاہ کے قریب والے سے کوئی تعلق نہیں، کسی نے کوئی دیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیوں آئے؟ کہا میں تو میلاد رسول ہے، حضور کی میلاد ہے، یہاں کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ بالکل میلاد پاک سننے کے لیے آئے، ہم کرنے کے لیے آئے، سماعت کرنے کے لیے آئے، تاکہ ہمیں بھی حصہ ملے، فیض ملے اس دربار مصطفیٰ کا، میلاد مصطفیٰ کا۔ کہ نہیں یہ تو بادشاہ کی طرف سے بڑے بڑے لوگ کہ آپ کا کام نہیں، جاؤ آپ کے کپڑے وپڑے دیکھو، یہ دیکھو، جائیے اپنے گھر چلے جائیے۔ کہا بھائی یہ تو رسول کی میلاد ہے، اس میں کوئی تمہارے گھر کی بات نہیں ہے، آقا کی آمد کی بات ہے یہ تو۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تم کو انٹری نہیں ملے گی اندر۔ مایوس ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی، لیکن بیٹی سے کہا کہ بیٹا تو ناراض نہ ہونا۔ اب بیٹی بچی تھی، وہ کیا سمجھے، لیکن ماں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کے وہ کہنے لگی ماں تیرا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، اداس کیوں ہے، روتی کیوں ہے؟ تو خوش تھی ابھی تک، جب تک ہم جا رہے تھے خوش تھی، اب ناراض کیوں ہے، کچھ بولتی کیوں نہیں؟ کہا نہیں بیٹے تم نہیں سمجھو گے۔ کہا نہیں ماں تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا وہی رسول کی میلاد ہے اور اس میلاد میں حاضری نہیں ہوئی، دل پریشان ہو گیا۔ بچی تھی لیکن عشق رسول دیکھو۔ ماں سے کہا کوئی بات نہیں، تو رسول کا ذکر کر، میں سن رہی ہوں۔ قریب کی ایک دو سہیلی کو میں بلا لیتی، وہ ہم غریب لوگ ہی اپنے گھر میں ہی محفل میلاد کر لیتے ہیں، حضور کا ذکر ہی تو کرنا ہے، آمد کا ذکر کرنا ہے، چرچا کرنا ہے، عظمتیں بیان ہوگی، رفعت بیان ہوگی، نعت ہوگی، بات ہوگی، معجزات بیان ہوگے۔ آپ کو جو آتا ہے وہ کرو، جو مجھے آئے گا وہ میں کروں گی، جو مجھے شعر آئے گا اشعار آئے گا میں کہوں گی، جو آپ کو آئے گا جو ان کو آئے گا ہم 4-5 مل کر بیٹھ کر بناتے ہیں۔ ماں خوش ہو گئی، کہا بیٹی تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ ہم بھی میلاد، مگر وہ میلاد تھی ایک عظیم الشان، چلو ٹھیک ہے منائی۔ بنانے کے بعد جب وہ سو گئے، خوب اچھے سے بنائی، سلام پڑھا، خوب درود پڑھا، سب ذکر رسول کیا، آمد رسول بیان ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ لیٹے، سونے لگے کہ تھوڑی دیر آرام کر کے پھر اٹھے تاکہ صبح صادق کا وقت ہو تو سلام عرض کیا جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صبح صادق کے وقت الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہاں جائے، اپنے لفظوں میں یا نبی سلام علیک کا کہاں جائے، یا رسول سلام علیک کا کہا جائے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جائے، کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود پڑھا جائے۔ تو
پھر اٹھ کر کے ہم نبی کے بارگاہ میں وضو تازہ کر کے سلام عرض کر لیں گے، تھوڑی دیر لیٹ جاتے، قربان جاؤ، لیٹنا تھا، کیا دیکھتے ہیں؟ پیران پیر، روشن ضمیر، غوث العظم دستگیر، شہنشاہ بغداد، تاجدار اولیاء، سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اس غریب کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اس کے در و دیوار کو، اس کے در کو چوم رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ وہ غریب عورت کہنے لگی حضور آپ قدموں میں جھک گئی، آقا آپ تو شہنشاہ ہے، آپ خود ایک کرامت ہے، کرامت جس پہ ناز کرتی ہے وہ آپ ہے، ولایت جس پہ ناز کرتی ہے وہ آپ ہے، سیادت جس پہ ناز کرتی ہے وہ آپ ہے، حسن مجتبیٰ کے لخت جگر آپ ہے، رسول اللہ کے پرتو آپ ہے، آپ جیسے غوث اعظم ولی اپنی گردنیں رکھ دے، غوث العظم تمہیں کہے وہ آپ ہے، اور آپ مجھ جیسے غریب کے اس دروازے پر وہ بھی اس طرح چوم رہے ہیں۔ کہا مائی تو مایوس نہ ہو، یہ کوئی اور بات نہیں ہے، تمہارے در پر میں ہی صرف نہیں آیا ہوں، تو مجھے دیکھ رہی ہے لیکن میں جنہیں دیکھ رہا ہوں، میں جو در پہ آیا ہوں تیری یہاں پر چوم رہا ہوں، یہی نہیں، سون جو تو نے رات کو میلاد بنایا ہے، رسول کا ذکر کیا ہے، بھلے ہی اپنے لب و لہجے میں کیا ہے، اپنے انداز میں پڑھا ہے، فکر نہ کر یہ رسول کی میلاد ہے، یہ میرے آقا کی میلاد ہے، ہمارے جیت کی میلاد ہے، جانے کائنات اور جانے ایمان کی میلاد ہے، میں تو آیا ہوں، خود رسول اللہ بھی تشریف لائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ میلاد بنائیے، دل سے بنائیے گا گھر میں، دیکھیے کیا کرم نوازی بزرگ و پیران پیر کہہ رہے ہیں۔ صحابہ بھی تشریف لائے تھے، ابو بکر عمر بھی آئے تھے، عثمان و علی بھی آئے تھے مصطفیٰ کے ساتھ، میں بھی آیا تھا، اور آج بتانے آیا ہوں تجھے کہ گھبرا نہیں، تیرے میلاد مقبول ہے، ہر میلاد مقبول ہے، ہم آئے تھے، سب آئے تھے، اور اسی لیے اس نسبت رسول کی وجہ سے میں تیرے اس دروازے کو چوم رہا ہوں۔ حضور آئے ہیں، میرے آقا آ گئے، اب کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، حضور آ گئے ہیں اور کیا چاہیے؟ دامنے ایک وفادار کو اور کیا چاہیے؟ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے؟ عمر بھر دامنے مصطفیٰ چاہیے، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے۔ یہ میلاد کی برکتیں ہیں، آمد رسول، محبت رسول، ادب رسول، ذکر رسول کی برکتیں ہیں۔ غریبوں کے گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، بادشاہ میں، امیروں میں، عالموں میں، کہیں بھی ہو، محبت کا پیغام ہے، محبت کا، تو جی لگا کر سارا مجمع درود شریف پڑھے گا۔ صحیح صاحب بیان صلاۃ السلام انشاءاللہ۔ حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے درمیان حضرت سید صاحب بھی جلوہ فروز ہے ماشاءاللہ، حضرت سید سمیر باپو قبلہ مدد اللہ العالی۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیے میلاد رسول ہو رہی ہیں، اور آج کی یہ مقبولیت ایک اور ہے کہ آل رسول بھی جلوہ فروز ہے نا، مزار آل رسول کے پاس آل رسول بھی ہے، اور تمام عاشقان رسول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سچا پکا عاشق بنا دے ہم تمام غلامان رسول ہے، یقیناً اللہ صحیح معنوں میں ایسا غلام بنا دے کہ جیسے غلام وہ تھے صحابہ، تابعین، اولیاء، ایسا غلام کہ جس کی غلامی پہ آقا ناز کر لے، حوران بہشت ناز کرے، جنت کے ملک و حور ناز کرے، وہ ایسا غلام، اور ایسا غلام جب بن جاتا ہے، آپ جانتے ہو جو غلام بن جاتا ہے وہ آقا بن جاتا ہے، خادم مخدوم بنتا ہے، محب محبوب بن جاتا، غلام ہو جاتا ہے، وہ تاجدار ہو جاتا ہے۔ واقعہ تفصیلاً ایک واقعہ ہے، بڑا تفصیلی ہے، اگر مختصر عرض کروں تو یوں ہوگا کہ ایک جگہ پر حضور قافلے کے ساتھ روانہ جو ہے سفر کر رہے تھے، پڑاؤ ڈالا پہاڑ کی ایک مقام پر جہاں پہاڑ تھا، پانی ختم ہو گیا، تقریباً 1500 یا اس سے بھی زائد، اللہ و رسول عالم
صحابہ اکرام تھے. اب پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کو یہ کہنا چاہیے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا, ہم کہیں سے پانی کا انتظام کر دیا, اللہ کچھ پانی کا انتظام کر, یا کہیں اور پانی تلاش کرنا چاہیے. لیکن وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. وہ جانتے تھے یہ معجزات والے رسول ہے, اللہ نے اختیار دیا ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا, یہ چاہے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں. وہ جانتے تھے, ان کا عقیدہ یہ تھا, اسی لیے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. یہ نہیں کہ اللہ پانی ختم ہو گیا کچھ کر لے. وہ جانتے تھے یہ وسیلے سے جاؤ اللہ بھی سنے گا. اور اتنا بڑا وسیلہ ہے ہمارے سامنے, پھر ہم اللہ کے رسول نے جب سنا تب انکار نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو, مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو, جاؤ ادھر ادھر دیکھو ڈھونڈو اللہ سے مانگو. نہیں, کچھ نہیں. کہاں ایک کام کیجئے, میں اپنے انداز میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں, کہاں اس پہاڑی کے پیچھے, اب دیکھیے علم غیب بھی دیکھیے, ابھی آگے اختیار بھی بتائے گی, ابھی علم غیب بھی دیکھیے. اور کیسا کرم, جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. دیکھیے گا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ دیکھیے سید صاحب, آپ دیکھیے کہا اس پہاڑی کے پیچھے فلاں جانور پر غالباً اونٹ کہاں یا کہاں کہ اس پر سوار ہو کر ایک حبشی غلام جا رہا ہے. حبشی ہے وہ بھی بتا دیا, غلام ہے وہ بھی بتا دیا, اور کس پہ سوار ہے وہ بھی بتا دیا. اس پہاڑ کے پیچھے, اور اس کے ہاتھ میں مشکیجہ ہے اور اس میں پانی ہے. کیا بات ہے. ابھی ہم کہیں یہ دیوار کے پیچھے, بتا سکتے ہیں بہت بڑا پہاڑ تھا. آقا نے کیا فرمایا, اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ میرے صحابہ, ایک غلام حبشی ہے, غلام ہے, اس پر سوار ہے, جا رہا ہوگا, اس کے ہاتھ میں مشکیجہ ہے اور اس میں پانی ہے, تم اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ, اس کو میری بارگاہ میں لے آؤ, دربار مصطفیٰ میں لے آؤ. صحابہ تھے, کوئی اور ہوتا تو یا رسول اللہ کیسے پکڑ کے لائے. رسول اللہ نے کہہ دیا لے آؤ. اب وہ صحابی ہے, وہ کہیں سے بھی کھینچ کر لے آئے گے کسی طرح بھی. حضور نے کہہ دیا, اگر حضور کہہ دیتے تارے کو لے آؤ تو صحابی ایسے عقیدے والے تھے وہ تارے کو بھی لے آتے ہیں, چاند کو لے آؤ تو چاند کو بھی لے آتے ہیں. اتنا عقیدہ تھا ان کا. تو حضور نے کہہ دیا یعنی وہ کرنا ہی کرنا ہے. غلام تو کیا, اگر وہ کہتے اس غلام کے آقا ہے اس کو بھی پکڑ لے آؤ تو صحابی تو اس کو بھی اٹھا کے لے آتے, اس کے بادشاہ کو بھی, آقا کو بھی. لیکن کہا کہ اس غلام کو لے آؤ. اب یہ صحابی اوپر چڑھے پہاڑی پر, پھر اترے پہاڑ کے اس طرف گئے, دیکھا تو واقعی میں حبشی کالا غلام مشکیجہ ہے اور جا رہا ہے. صحابی گئے, پکڑ لیا, چلو ہمارے ساتھ چلو, ہمارے آقا تمہیں بلا رہے ہیں. کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, چلو مدینے والے بلا رہے ہیں. کہے گا کوئی آ کر دیوانہ ہے نا, چلو آقا تمہیں مدینے بلا رہے. دیکھو کیا بلاوا آتا ہے, کیا کرم ہوتا ہے. کہا چلو ہمارے آقا تمہیں بلا رہے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی تم یہ کیا بات ہے, تم آپ جاؤ, میں کسی کا میں غلام ہوں. آپ اگر کسی کے غلام ہیں تو میں بھی کسی کا غلام ہوں. نہیں جانتا تھا کہ کون بلا رہے, ابھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہ کہ میں بھی غلام ہوں. کہا وہ ہم جانتے تو غلام ہے, حبشی ہے, غلام ہے, اور اس مشکیجے میں پانی ہے, سب جانتے, تو چل ہمارے ساتھ چل. کہا نہیں میرا آقا انتظار کر رہا ہوگا, راہ دیکھتا ہوگا, کہیں لیٹ ہو گیا تو. کہا کچھ نہیں, تو چل ہمارے ساتھ. صحابی تھے وہ تو لے آئے اس کو, بڑے وہ اصرار کرتا رہا, اس کو لے آئے. جب آئے, کل تجھ سے ہم مسافر ہیں, تھوڑا پانی اس پیالے کے اندر اگر دے. کہا میں پانی کیسے دوں, یہ تو میں آقا. کہا تو دے تو صحیح, یہ پانی ہی ہے نا, پینے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے, مسافروں کی مدد کے لیے ہی ہے, ہم بھی تو مسافر ہیں. کہاں ٹھیک ہے چلیے. پیالے میں تھوڑا پانی دیا. آقا نے اعلان کروا دیا بلا لو جتنے پیاسے ہیں سب کو بلا لو. اتنا پیالہ پانی, جتنے جانور پیاسے ہیں, جتنے تمہارے مشکیجے ہیں سب بھر لو. جتنے جانور پیاسے ہیں, اونٹ کھچر, انہیں بھی پلا دو. اور تم لوگ بھی وضو کرنا ہے تو وضو کر لو, پانی پینا ہے تو پانی پی لو. اپنا دست مبارک پنجاب رحمت اس کے اندر ڈال دیا, رکھ دیا. ندیاں ہے, انگلیاں ہے فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے چوم کر.
کیا فیضان دریائے کرم آ رہا ہے، پیالے کے اندر انگلیاں مبارک ہے، پانی نکل رہا ہے، پانی میں برکت ہو رہی ہے، صحابی آتے گئے پیتے گئے، جانوروں کے لیے بھی مشکیزیں بھی بن لیے، جنہیں وضو کرنا تھا وہ بھی اپنے اپنے مشکیزوں میں لے جا کر کے وضو بھی کر لیا، سارا انتظام اتنے سے پیالے میں، سارا قافلہ سیراب ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کالی کملی میں قیامت میں کیسے چھپائیں گے؟ ارے وہ اتنے پیالے میں سب کو سیراب کر دیتے ہیں، ہزاروں کو سیراب کر لیتے ہیں، یہ تو ان کی پرانی عادت ہے، پرانی کرامت و معجزات ہے۔ کملی کتنی بھی ہو وہ اگر چالے تو کروڑوں سنیوں کو اپنے دامن میں چھپا سکتے ہیں۔ حضرات آپ دیکھتے چلے جائیں، اتنے سے پیالے میں ہزاروں بے شمار جانور، بے شمار انسان، بے شمار جو ہے مشکیزیں، اور پھر اب وہ غلام جو آیا تھا ابسی، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اتنے سے پیالے میں تو سمجھا کہ میرے پاس جو مشکیز آئے یہ تو ان کو ہو بھی نہیں رہے گا، اتنے سارے لوگوں میں کیا ہوگا، لیکن یہاں تو ایک پیالے میں اتنی کرامت، لہٰذا انہوں نے جھانک کر کے دیکھا، جب جھانک کر کے دیکھا تو ان کا کلر بدل گیا تھا، ابھی تک کالے تھے اب نورانی ہو گئے تھے۔ دیکھیے آخری جملہ ہے، صلاۃ و سلام کا وقت ہے، اب دیکھیے نور والے مصطفیٰ کے قریب ہو گئے، نور والے ہو گئے۔ جب دیکھا تو کہا یہ کوئی اور نہیں، یہ کوئی برگزیدہ لگتا ہے، بڑے مقبول لگتے ہیں، ٹھیک ہے پانی ہونا تھا، کہا اب تم جا سکتے ہو، کہا آقا اب میں جانا نہیں چاہتا، پہلے آنا نہیں چاہتے تھے اب جانا نہیں چاہتے، کہا نہیں تجھے جانا ہو، جب بلانے میں حکمت ہے تو بھیجنے میں بھی حکمت ہے، لہٰذا وہ گئے، صحابی نے کہا تجھے جانا ہی پڑے گا۔ اب وہاں وہ اس کا آقا ادھر ادھر آٹے پھیرے کر رہا ہے، آ رہا ہے، ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ غلام سامنے آیا، نورانی چہرہ ہو گیا تھا، پہچانا نہیں، کہا بھائی کون ہے؟ تو چل آگے بڑھ، میں تو میرے غلام کی راہ دیکھتا، ارے میں تمہارا ہی غلام ہوں۔ کہا وہ تو کالا کلوٹا تھا، کہا صحیح بات ہے، جگہ گیا تھا تب، لیکن اب آیا ہوں تو نور والا بن کے آیا ہوں، اور ظاہر میں نہیں باطن میں بھی نور، کلمہ پڑھ کے، وہ من میں کہہ رہا ہے کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں، عقیدت ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے۔ کہاں تو پھر یہ کلر کیسے بدل گیا؟ کہاں جب گیا تھا تو تمہارا غلام تھا، پلٹا ہو تو کملی والے کا غلام، غلامی بدل گئی ہے، رنگ بدل گیا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا آپ جائیے لے لیجیے مشکیزہ، بتائیے اور کیا کام ہے؟ کہا کام نہیں ہے، اس آقا نور والے کے پاس مجھے بھی لے چلو۔ کہا ایسے کیسے؟ کہا نہیں میں چلوں گا۔ کہا چلو یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، میں وہیں سے تو آنا نہیں چاہتا تھا، چلو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، پھر بلایا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ اب واپس آئے، اب وہ غلام پیچھے چلا ہے، آقا آگے ہیں لیکن آقا پیچھے ہو گیا، غلام کو کہا تو آگے چل، رستہ بھی بتا، آقا کے دیار تک بھی پہنچا۔ غلام نے کہا تم میرے آقا ہو، تم آگے چلو۔ کہا نہیں، جو ان کا غلام ہو جاتا ہے وہ ہمارا آقا ہو جاتا ہے، میں پیچھے چلوں گا تم آگے چلو۔ سبحان اللہ، غلام آگے ہے، آقا پیچھے، دربار تک پہنچے، چہرہ دیکھتے ہی وہ آقا تو قدموں میں گر گیا، دونوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غلام تو پہلے ہی دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا، مان رہا، اب تو وہ بھی غلامی میں آ گیا۔ یوں فیضان رسالت ہے، فیضان رسالت ہے، کیا فیضان آمد مصطفیٰ ہے، جسے چاہے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ نواز دیا اس آقا کو بھی، غلام کو بھی، صحابہ کو بھی، ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کو نواز دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوہ قلم دے رہے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یا